أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہیئت کبار العلماء سے کیا گیا. ہیئت کبار العلماء جب بولیں تو اس سے مراد سعودیہ کی افتاء کمیٹی سے سوال کیا گیا، تو کہا کہ جائز ہے، لیکن اس میں چند چیزیں ہیں جو بتانا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ دودھ پینے سے جو رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس بارے میں حدیث ہے وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْفِطَامِ. جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہو، جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہو اس وقت کی بات ہے، جب اس کی غذا دودھ ہو. لیکن دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے اور غذا کھانے لگے اور اس وقت میں اگر دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی. وہ صرف جو واقعہ ہے صرف ایک صحابی کا واقعہ ہے، ابو سالم کا. تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اس لیے گرچہ بعض علماء کا وہ قول ہے لیکن یہ قول جمہور علماء کے نزدیک مرجوح قول ہے، ضعیف قول ہے. بالغ ہونے کے بعد یا بچہ جب غذا کھانے لگے اس وقت میں اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ اس کی ماں نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْفِطَامِ يُفْتِقُ الْأَمْعَاء. معدہ کو پھاڑتا ہو دودھ، غذا دودھ ہو، دودھ چھوڑنے سے پہلے. اور اس کے لیے بھی حدیث ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت میں بتائی جائے گی کہ 10 رضعات معلومات ثم نسخن ب5 رضعات معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن مما یتلی من القرآن. آپ کے سوال سے زیادہ جواب دے رہا ہوں. اگر کوئی بچہ 5 بار دودھ پی لیا تو ایک بار دودھ پینے سے نہیں ہوگا، 2 بار سے نہیں، 3 بار سے نہیں، 4 بار سے. 4 بار کا مطلب 4 مجلس میں، 4 بار سے مراد 4 سیٹنگ، یعنی ایک مجلس میں بھی آدھا گھنٹہ پیے گا تو ایک ہی شمار ہوگا، کل ایک مجلس میں پیے گا تو ایک ہی شمار ہوگا. اسی طرح اگر 4 بار دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 5 بار اگر دودھ پی لیا یعنی 5 مجلس میں دودھ پی لیا اور وہ بچہ نوخیز ہے، اس کی غذا دودھ ہے تو اس کی ماں بنے گی. اب اس سے آگے اگر چلے گئے دودھ پی لیا جن کی دلے تو انشاءاللہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اور خاص طور سے میاں بیوی کے جو درمیان جو تعلقات ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ایک کو دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے، ایک دوسرے کے لیے زینت بنایا ہے، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنایا ہے. لہذا شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے، نو پروبلم. بلکہ بعض تحقیق یہ ہے کہ اس سے اور زیادہ مردانگی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. میڈیکل تحقیق کیا ہے بھائی؟ اس سے مردانگی، کیونکہ یہ جو بیوی کا جو دودھ تیار ہوتا ہے وہ کیسے مرد کی منی سے تیار ہوتا ہے. آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں نا بھائی میڈیکل تحقیق ہے، مرد کی منی سے وہ دودھ تیار ہوتا ہے. لہذا کوئی حرج نہیں، لیکن علماء نے اس بات پر بندش لگائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دودھ پینے سے تمہارا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. اگر آپ کے دودھ پینے سے آپ کا بچہ بھوکا نہیں رہتا، یعنی اتنا دودھ نہ پیے کہ بچے کا حق مارا جائے تو کوئی حرج نہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب پراپرٹی وغیرہ سیل کرتے تو ہر کوئی جو ہے نا لون پہ ہے کیا بلکہ پوچھ رہے ہیں، لون پہ اویلیبل ہے کیا یہ پراپرٹی؟ لون پہ لینا چاہ رہے ہر کوئی پراپرٹیز وغیرہ جو سیل پہ رہتے پراپرٹیز وہ لون پہ لینا چاہ رہے. کوئی بھی جو ہے ڈائریکٹ کیش بھی رہا تو لون پہ لینا چاہ رہے تو سود ہے، لون جو ہے سود ہے بلکہ انٹرسٹ رہتا ہے بلکہ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا کروں میں اس میں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آسان فرمائے. لون پر لینے کی چند صورتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی لون پر کوئی مکان لے رہا ہے، یعنی لون پر اس نے 1 کروڑ روپیہ لیا. 1 کروڑ روپیہ اس نے اپنے نام پر نکالا اور 1 کروڑ لے کر کے آیا اور کہا کہ میں آپ سے یہ دکان لے رہا ہوں. تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ وہ دکان اس سے بیچ دیں کہ وہ کہاں سے لا رہا ہم ذمہ دار نہیں. لیکن اگر آپ اس میں ساتھی بنتے ہیں یا آپ کے سائن سے اس کا لون نکلتا ہے، آپ کے سائن سے آپ اس کا لون نکلتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث عبداللہ بن مسعود کی مسلم شریف کی، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ
वशाहिदैहि व कातिबा, अल्लाह की लानत तो सूद के खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, लिखने वाले पर और गवाही देने वाले पर। तो कोई आपने दिलाया, ठीक है। दूसरी शक्ल यह है कि वो आदमी आपको लोन पे पैसा लेकर के आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लेकिन आपका पैसा कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। तो बैंक से अगर आपको पैसा मिलता है और आपका उस सिलसिले में कोई ताउन नहीं है, कोई कोऑपरेट नहीं है, आपको बैंक के जरिए ट्रांसफर करता है, क्यों? इसलिए कि वो कैश नहीं दे सकता। तो शरीयत का उसूल है वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, कोई किसी के बोझ को उठाने वाला नहीं है। आपका उसमें कोई ताउन नहीं है। उसकी मिसाल वैसी है तो समझिए, एक गैर मुस्लिम है, उसकी दुकान है कपड़े की और उसने पूरी दुकान सूद पे की है, और आप अपने हलाल पैसे से जाकर के कोई सामान खरीदते हैं, जायज है कि नहीं? यहूदियों के जितने कारोबार थे किस पे थे? सूद पे। सम्माऊन लिल कज़िब अक्कालून लिस्सुहत। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ऊंट लिया, खरीदा, अबू दाऊद की रिवायत, ऊंट खरीदा, एक ऊंट के बदले आपने 2 ऊंट दिया अपनी खुशी से, एक ऊंट के बदले 2 ऊंट दिया। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले 1 सा गल्ला लिया यहूदी से, और आपने अपनी ज़िरा उसके पास रखी गिरवी। तो लेन देन किया जा सकता है, लेकिन वो हराम मामले में आपका ताउन नहीं होना चाहिए, न किसी मुसलमान के साथ। तो इस सिलसिले में वाज़ेह और दो टूक मसला यही है कि वो पैसा आपको डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे। अगर उस हराम में आपका कोई ताउन नहीं है, आपकी कोई सहायता नहीं है, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ऐसे ही मामला है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कारोबार किया। अल्लाह ताला हमें और आपको सही समझ नसीब फरमाए। एक सवाल नहीं, अभी इसमें और कोई मसला इसको पूछना है, और बोलिए। मेरा डाउट ये था कि मैं डीलर हूँ, तो लोग लोन पे है क्या पूछ रहे, तो अगर वो लोग को हाँ है लोन पे बोल के अगर मैं दिला दिया तो इसमें मैं शुमार होऊंगा क्या? आप उसमें ताउन न करें, आप उसमें साइन न करें। साइन तो जरूरत नहीं रहती, मगर अब हाँ है लोन पे ये बोलना अपना कंट्रीब्यूट हो जाता ना, वो लोन पे है भाई मिल जाता लोन बोल के ताउन हो जाता ना। नहीं, इनकी बात बड़ा माइक से नहीं समझ, आप बताइए क्या बोल, बगैर माइक के बोलिए ना। ये है कि अगर मैं किसी को बोल दूं कि भाई इसमें लोन की आपको अवेलेबिलिटी है, दस्तयाब है इसमें लोन, तो अगर मैं ये कहूँगा तो उनका क्या ताउन करना होगा? यकीनन आप ताउन नहीं करें, आप सिर्फ कहें कि मैं यहाँ पर कारोबार में किया हूँ, आप पैसा दीजिए और हमसे सामान पर माहिदा कीजिए। लोन से मुतालिक जो सूद पर लोन मिलता है उसमें आपका किसी किस्म का कोई ताउन नहीं होना चाहिए, न कोई कलमा होना चाहिए। इस्लाम ने ये उसूल बनाया है, ताउन अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और भलाई के काम में ताउन करो, गुनाह और ज्यादती के काम में ताउन ना करो। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो, कहाँ से लाता नहीं लाता आप जिम्मेदार नहीं। एक मुख्तसर सवाल ये है शेख, मुर्गा जब अजान देता है क्या वो वक्त कबूलियत का है? क्या दुआ कर सकते हैं उस वक्त में? मुर्ग की अजान नहीं होती है, मुर्ग की बांग होती है। इज़ा समिअतुम सियाहत दीक फस्अलुल्लाह मिन फज़लिही फ़इन्नहा रअत मलिकन, या मलकन है। जब मुर्ग बांग देते तो क्या पढ़ो? अल्लाह से फजल तलाशो, अल्लाह मिन सल्लल्लाहु मिन फज़लिक कहो, क्योंकि वो फरिश्तों को देख के बोल रहा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो इसलिए ये दुआ तो पढ़ना है, अल्लाह मिन सल्लल्लाहु मिन फज़लिक। लेकिन आप जो आधा किलोमीटर वाली दुआ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतने ही पढ़ेंगे, मिन फज़लिक व रहमतिक ला बास। लेकिन अब उसमें जो और दूसरी दुआएं मिलाना शुरू कर दें, वैसे ही होगा जैसे अजान के बाद लोग अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा में वद्दरजतिर रफ़ीअत वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु, वैसे ही हो गया जैसे 1 इंच की हदीस होती थी मदीने में और कुफा बसरा जाते जाते 2 हाथ की हो जाती थी। तो वैसा नहीं करना है। खुलासा यह है कि आम दुआ नहीं करनी है, वो खास दुआ है। जिस तरह हम रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम ही पढ़ते हैं और दरूद शरीफ ही पढ़ते हैं, दरूद शरीफ की जगह फातिहा, फातिहा की जगह दरूद नहीं पढ़ते, उसी तरह मुर्ग बाग देते वक्त अगर आप अल्लाह मिन सल्लल्लाहु मिन फज़लिक व रहमतिक या अल्लाह मिन सल्लल्लाहु मिन फज़लिक पढ़ा, कोई हरज नहीं। लेकिन आप नीयत में ये रखिए कि इस फजल में आप दुनिया और आखिरत मांग रहे हैं, आपके मसाइल का हल है इसके अंदर, आपकी बच्चियों की शादी भी है और आपकी जिंदगी भी लाल पीला होना चाहती है, तो भी इसमें दाखिल है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह।
اللہم اہدنی وسددنی اللہم اہدنی شیخ وسددنی. ایک سوال یہ ہے، ایک بھائی کا سوال، آج کل مارکیٹ کے اندر شیخ بے پہ بے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بے پر بے. مثلا ایک پراپرٹی میں خریدا 3 کروڑ کی ہے، اس کو بیانہ دیتے ہیں 30 لاکھ روپے، اگریمنٹ ہوتا 3 مہینے کا، 3 مہینے کے بعد مجھے 3 کروڑ روپے دینا ہے، تو میں اس کو بیانہ دیتا ہوں 30 لاکھ روپے، 3 مہینے کے بعد میری بات ہوتی کہ میں دے دوں گا، لیکن وہ 3 مہینے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں شیخ، ایک پارٹی کو لاتا ہوں، لا کر کیا کرتا ہوں معلوم ہے کیا، اس کو بیچتا ہوں، جبکہ اس کی قیمت تھی 2 کروڑ روپے، میں سامنے والے کو 3 کروڑ روپے سے بیچتا ہوں، جبکہ میرا پیسہ آلریڈی ایک پاس ہے، ہاں، لیکن مکمل میں اس کو مالک نہیں ہوں. میں نہیں، بیعت ہو چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے. ہے. پھر میں کیا کرتا ہوں، جبکہ ابھی اس کا مالک نہیں، کچھ بھی نہیں، میں جبکہ مکمل پیسہ بھی نہیں دیا، میں 1 مہینے میں ایک پارٹی آ گئی میرے پاس میں اور کہا کہ بھائی صاحب وہ جو زمین ہے آپ کی میں لینا چاہتا ہوں، یا پھر وہ زمین کی قیمت کیا، وہ بولتا کہ 3 کروڑ ہے، تو وہ بندہ 3 کروڑ روپے ان کے پاس سے لے کر سامنے والے کو 2 کروڑ روپے دے دیتا، تو 1 مہینے میں یہ 1 کروڑ روپے جو منافع ہے اس کا، جبکہ اس کا حقدار نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے، پھر کیا اس طریقے سے بے کرنا جائز ہے؟ دیکھیے شریعت کا اصول صاف ہے، الحلال بین والحرام الحرام بین وبینہما مشتبہات. مشتبہات. آپ نے کسی ایک آدمی کے ساتھ معاملہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لین دین کر لیا آپ نے، پوری قیمت دینا ضروری نہیں ہے. جس وقت آپ سے معاہدہ ہو گیا، میں یہ مسئلہ ایک جگہ نہیں پوچھا ہوں، میں اس مسئلے کو بہت جگہ پوچھا ہوں. اس مسئلے کو آپ نے خرید و فروخت کیا، آپ کا معاہدہ ہو چکا 2 گواہوں کے ساتھ، ہو تو اور بہتر ہے، تحریر ہو چکی کہ میں نے ابھی مان لیا یہ 5 کروڑ ہے تو میں نے 50 لاکھ دے دیا، اور بقیہ پیسہ جو ہے 30 لاکھ میں نے دیا، بقیہ میں اتنی مدت میں دوں گا، یہ بے اس کے ساتھ ہو چکا ہے. اب اس بے میں دوسری بے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعۃ فی بیعتین، ایک بے میں 2 بے کرنے سے آپ نے منع فرمایا. ہاں ایک بات ضرور ہے، آپ تھوڑا سن لیا، اگر جو مدت اس نے متعین کی تھی بیانہ، اور بیانہ دینے کے بعد اتنی مدت میں اس نے بقیہ رقم ادا نہیں کی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب شریعت کیا کہتی ہے. اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن میرے پاس اس سلسلے میں تحقیقی علم ہے، اور اس مسئلے کی تحقیق کیا، اور یہاں کے لوگ جو کاروباری تھے وہ سوال کرتے تھے، علماء کے سامنے رکھا کہ بیانہ مکمل واپس کرے گا یا اس میں سے کاٹے گا. اس سلسلے میں تحقیق یہی ہے کہ اگر اس نے بیانہ دیا ہے اور بقیہ پیسہ نہیں دیا، تو عرف میں دیکھا جائے گا کہ جس سیلسمین کو آپ نے بیانہ دیا ہے اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ عرف کے مطابق اتنا پیسہ وہ کاٹ سکتا ہے، یہ جائز ہے. اب رہا مسئلہ کہ ابھی ایک پارٹی سے ابھی مکمل آپ نے وہ پیسہ نہیں دیا اور ابھی اس سے آپ کی بیع چل رہی ہے، پھر دوسرے سے آپ نے معاہدہ کر لیا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے. جائز کب ہوگا؟ یہ اس صورت میں جو ہوگا جب پہلی پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ ہم کو دینے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہم پیسہ نہیں دے سکتے، تو اگر وہ دوسری پارٹی کو وہ بیچتا ہے اور اس کا بیانہ واپس کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ پہلی پارٹی جس نے 30 لاکھ دیا ہے اس میں یہ نیت کرے کہ نہیں مجھے بھی اتنا شیئر دو، لا یجوز، اس لیے کہ بغیر کمائی کے پیسہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس کا مطلب سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے کسی کو 10 لاکھ دیا اور 10 لاکھ کے بدلے آپ نے 11 لاکھ لے لیا، یہی سود ہے. دلیل قال علی بن ابی طالب روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، ہر وہ قرض، ہر وہ پیسہ جو کسی کو دیا جائے اور وہ کام میں نہیں لگایا، کاروبار میں نہیں لگایا، اس کے بدلے جو منافع حاصل کیا جائے وہ کیا ہے؟ سود ہے. تو لہذا اس کے کئی پہلو ہیں، اس لیے ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی شرط یہی ہے کہ جب ایک آدمی کے ساتھ معاملہ اگر ہو گیا ہے اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب اس کے لیے کسی دوسری پارٹی سے بیچنا جائز نہیں. اچھا کہیں گے کیوں جائز نہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس لیے جائز نہیں ہے کہ پہلی پارٹی جس نے 30 لاکھ دیا ہے وہ اس کا مالک بن گیا. کیا بن گیا اس کا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے گلبرگہ میں ایک زمین تھی، میں نے گھر بنایا اور اس کو میں نے 14 لاکھ میں بیچا، ٹھیک ہے، لیکن خریدنے والے نے پیسہ نہیں دیا مجھ کو، بہت ستا کے دیا، 2 لاکھ 4 لاکھ دیا. تو اس سلسلے میں ابھی اس نے پہلے پیسہ پورا ادا بھی نہیں کیا تھا تب تک کہ اس نے دوسروں کو بھیج کہ نہیں کرائے پہ لگا دیا، اس نے کس پہ لگا دیا؟ کرائے پہ لگا دیا. میں نے یہ مسئلہ کئی علماء کے سامنے رکھا
تو کہا کہ اگر آپ نے بیچ دیا ہے اور کچھ پیسہ لے لیا ہے, وہ بے گویا مکمل ہو چکی ہے. اس کی مثال ویسی ہی ہے, تھوڑا مسئلہ اور واضح ہو جائے گا. اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسا کہ آپ نے کسی سے گاڑی خریدی. کیا خریدی؟ گاڑی خریدی قسطوں کی بے, اور گاڑی خریدی 5 لاکھ میں, نہیں آپ نے 10 لاکھ میں گاڑی خریدی اور آپ نے 2 لاکھ دے دیا. 2 لاکھ دے کے گاڑی آپ کو مل گئی. اب گاڑی آپ چلائیں گے, کچھ بھی ہوگا تو کون ذمہ دار ہے؟ آپ کے نام, آپ مالک ہے ہی نہیں ہے, آپ بیچ سکتے ہیں اس کو. تو اسی سلسلے میں کہ یہ اس صورت میں جب اس نے 30 لاکھ دے دیا, شرعی طور پر وہ اس کا مالک بن چکا ہے, صرف ابھی تصرف اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ابھی پورا پیسہ ادا نہیں کیا ہے. لہذا جب آپ نے مالک دوسرے کو بنا دیا, اب آپ اس کے مالک نہیں رہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک, جو چیز تمہاری نہیں ہے, جو تمہارے کنٹرول سے نکل گئی, جو تمہاری ملکیت سے نکل گئی, اس کا بیع کرنا, اس کا فروخت کرنا, اس کا بیچنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ بیع ٹوٹ جائے یا وہ پیسہ واپس آئے. بولیے. جزاکم اللہ خیر شیخ. واضح؟ دیکھیے گھڑی کی سوئی بھی دیکھتے رہیے. شیخ ایک مسئلہ پیش آیا, کچھ دن پہلے کہیں پہ باہر کھانے کھانے گئے, تو کئی سال پہلے ایک عالم کی ایک ویڈیو دیکھے تھے, پاکستانی عالم کی. انہوں نے کافر کی 4 قسمیں بتائی تھی. کس کی؟ کافر کی 4 قسمیں بتائی تھی. اس میں سے ایک قسم ایسی تھی جس کے ساتھ کاروبار کرنا, لین دین کرنا منع ہے. کاروبار کرنا منع ہے. ہاں. تو سوال یہ آیا کہ اس ٹائپ کے کافر کے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ یعنی وہ جو چوتھا قسم کا کافر تھا, اس میں وہ شیخ شیعہ کو لائے تھے اور کہے کہ کچھ الفاظ استعمال کیے تھے وہ زندگی. اگر اس بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں. نہیں, دیکھیے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اس کو آسان بنانا پڑے گا. اب ایک قسم 2 3 4 کس کو یاد رہے گا؟ شریعت کی بات سادے انداز میں بیان کی جائے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے. قرآن میں اللہ نے کافر کی 2 قسم بنائی ہے. چوتھی قسم کہاں سے آ گئی؟ کافر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. جو کافر تم سے دین میں جنگ نہ کرے, تم کو تمہارے گھر سے, تمہارے ملک سے نہ نکالے, اور دوسرے کافروں کی مدد نہ کرے تمہارے خلاف, تو اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ رواداری کرنے سے, بھلائی کرنے سے, انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا. بس. تو ایک جو سماجی طور پر آپ سے قریب ہے, آپ کے معاملات میں شریک ہے, لین دین کرتے ہیں, دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, ان کے ساتھ لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں. نمبر 1. نمبر 2, انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم تبلهم. وہ کفار جو آپ سے دین میں جنگ کریں اور آپ کو ملک سے, اپنے وطن سے نکالنے کی سازش کریں اور دوسری قوموں کا تعاون کریں, ان کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے. دوستی تو کسی سے جائز نہیں, کسی کافر سے دلی دوستی جانے, ان کے ساتھ قریب ہونے سے, معاملات کرنے سے, یعنی قریب, اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ آگے آپ جائیں گے تو چل جائیں گے, ان کے ساتھ دور رہیں, ان سے دور رہنے کی کوشش کریں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جس کے فتنے سے آپ محفوظ ہیں, جس کافر کے فتنے سے, اس کی دعوت کا قبول کرنے جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا, اس نے آپ کو 2 چیزیں گفٹ دی تھی. ایک گدھا دیا تھا جس پر حدیث اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ, جس پر آپ نے خالص توحید کا درس دیا تھا, جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے. اسی گدھے پر جو مصر کے بادشاہ مقوقس نے جو عفیر نامی گدھا دیا تھا, اسی پر آپ نے توحید کا درس دیا تھا. اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جہنم سے نجات پا جائیں گے. کہ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندے پر کیا ہے, بندے کا حق اللہ پر کیا ہے. دوسرا گفٹ دیا تھا, ماریہ قبطیہ دیا تھا, لونڈی, جس سے ابراہیم پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کافر بادشاہ کے ہدیے کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ یہودیوں کے ہدیے کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو لہذا جس کے شر اور فتنے سے آپ محفوظ ہیں, ان کے ہدیے کو بھی قبول کر سکتے ہیں, ان کی دعوت بھی آپ کھا سکتے ہیں, لیکن ان سے دل دوستی جائز نہیں, ان کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کا جب سفر کیا تو آپ نے راہ بر دلیل, گائیڈ کرنے والا, گائیڈ لائن بتانے والا جس کو رکھا, اس کا نام غیر مسلم تھا, لیکن اس کا نام عبداللہ بن عریقط تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم سے تعاون لینا اور ان سے دنیا کے کاموں میں ان سے تعاون لینے میں کوئی حرج
نہیں ہے, لیکن جن کے شر اور فتنے سے خوف ہو, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, چاہے مسلمان منافق ہو یا غیر مسلم ہو, جن کے فتنے سے آپ کو ڈر ہے کہ آپ شکار ہو جائیں گے, ان سے دور رہنا چاہیے. اللہ عالم. تو شیخ ایک سوال ہے, سجدہ سہو جب بھول جاتے ہیں, سجدہ سہو کرنا جب بھول گئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو بھولنے کی دو صورت ہے. سجدہ سہو بھول گئے اور مسجد میں نکلنے سے پہلے اگر یاد آئے تو سجدہ سہو کریں گے, اور مسجد سے باہر نکل گئے تو سجدہ سہو نہیں ہے. واضح. دوسرا سوال یہ ہے, اللہ یہ کہ اگر آپ نے رکن چھوڑا ہے, مغرب کی نماز آپ کو پڑھنا چاہیے 3 رکعت, لیکن دو ہی رکعت پہ آپ نے سلام پھیر دیا, تو آپ کو چاہے مسجد سے نکل کیوں نہیں گئے, آپ اگر ذاتی طور پر تو آپ کو لوٹانا پڑے گا. امام غلطی کیا ہے اور آپ جلدی نکل گئے تو آپ کو معاف ہے, لیکن اب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ نے پڑھایا اور 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا, یا آپ نے 2 سجدہ کی جگہ 1 ہی سجدہ کیا, چاہے مسجد سے باہر کیوں نہ نکل گئے ہوں, تو رکن کا اعادہ کرنا ضروری ہے, اور رکن کا اعادہ بھی کریں گے اور سجدہ سہو بھی کریں گے. رکن کا اعادہ بھی کریں گے اور سجدہ سہو بھی کریں گے. لیکن سجدہ سہو جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے, اگر سجدہ سہو نہیں کیا, مسجد سے نکلنے کے بعد یاد آیا, تو سجدہ سہو نہیں ہے صحیح قول میں. اللہ اعلم. کوئی رکن چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے, یا پھر کوئی پڑھنے میں کچھ غلطی ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں, سجدہ سہو ہوتا ہے رکن چھوٹنے پر. رکن چھوٹنے پر سجدہ سہو بھی واجب ہے, اور اس رکن کا لوٹانا بھی واجب ہے. اس رکن کو بھی لوٹائیں گے اور سجدہ سہو بھی کریں گے. واجب چیز چھوٹ جائے تو اس کے اوپر سجدہ سہو ہے, لیکن کوئی سنت اور استحباب چھوٹ جائے اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. بعد نے کہا مستحب ہے, لیکن نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض آیتوں کے اندر یعنی ادھر سے ادھر پڑھ دیا آپ نے, غالباً سورہ روم کی بعض آیات تھی, واللہ عالم. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا, یا رسول اللہ آج آپ نے فلاں آیتیں چھوڑ دی ہیں. تو آپ نے فرمایا, تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا, اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز دہرائی نہ سجدہ سہو کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ مستحب اور سنت چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب بھی نہیں, فرض بھی نہیں, مستحب بھی نہیں. ایک بھائی کا سوال ہے شیخ, جزاک اللہ خیرہ. سجدہ تلاوت کا جو سجدہ ہوتا ہے نماز میں, فجر کی نماز ہے مثلاً, سجدہ تلاوت کیے تو اس کے بعد جو اٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ سجدے سے سیدھا اٹھیں گے یا پھر اس میں بھی جلسہ استراحت ہو؟ نہیں سمجھا آپ کا سوال. سجدہ تلاوت نماز کے, فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سجدہ ہوتا ہے, تو اب سجدے میں چلے گئے تو سجدے اٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ سیدھا اٹھیں گے یا استراحت کر کے اٹھیں گے؟ اس سلسلے میں حدیث کی روشنی میں جلسہ استراحت صرف اور صرف 1 رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت ہے, 3 رکعت کے بعد چوتھی رکعت اٹھنے کے لیے جلسہ استراحت ہے بس. بقیہ کہیں پہ جلسہ استراحت نہیں ہے, کیونکہ مالک بن حویرث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں نماز پڑھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کہا میں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. تو ان کے شاگرد عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے نبی کے بعد جو نماز پڑھی تو جلسہ استراحت کیا. کب کیا؟ اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر نماز میں ہوتے تھے, وتر کا مطلب کیا ہوا, 1 رکعت پڑھنے کے بعد جب دوسری کے لیے کھڑے ہوتے اور 3 رکعت پڑھ کر کے چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے, تو آپ کھڑے ہونے سے پہلے کیا کرتے؟ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. یہ آپ کی زندگی کا آخری عمل ہے, اور صحابی جو روایت کرنے والے صحابی کا نام مالک بن حویرث ہے, اور آپ نے کہا کہ سلو کما رہی تو انہیں اسلی, جیسے نے منا. اس کے علاوہ اور کہیں بھی جلسہ استراحت نہیں ہے, ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے. جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سجدے کی یاد آ گئی یا دوسری رکعت میں سجدے کی یاد آ گئی, جو کہیں بھی آ گیا, جہاں بھی کھڑا ہونا ہے آپ کو تو سیدھے کھڑا ہوں گے, الا یہ کہ وہ معذور ہو, الا یہ کہ بوڑھا ہو, الا یہ کہ اس کے پاؤں میں درد ہو. تو اس تکلیف کی وجہ سے اگر وہ جلسہ استراحت کرتا ہے تو اس کے اوپر سنت کی مخالفت لازم نہیں آتی اور اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ عام لوگوں کو چاہیے کہ ان 2 کے علاوہ جس میں بھی اٹھنا ہو ڈائریکٹ اٹھیں, جلسے استراحت نہ کریں, کیونکہ یہ امر تعبدی ہے. اللہ عالم.
5 मिनट है क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है। अगर वितर 3 रकात पढ़ रहे हैं उसमें दूसरी रकात से तीसरी रकात में जब भी जलसे इस्तराहत कर सकते हैं ना? क्या है? वितर 3 रकात पढ़ रहे हैं हाँ, तो एक ही सलाम से, तो जब दूसरी रकात से तीसरी रकात में जब जलसे इस्तराहत करना है ज़रूरत नहीं है। आप बताए थे पहले दूसरी रकात में जलसे इस्तराहत करना है, पहले रकात से दूसरी रकात और तीसरी रकात से चौथी रकात, मतलब 3 रकात वितर पढ़ रहे अच्छा हैं सवाल, एक ही अच्छा सलाम सवाल। से। इस हदीस की रोशनी में अगर कोई आदमी 3 रकात वितर पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात 3 रकात लगातार एक सलाम से अगर पढ़ रहा है तो पहली रकात में तो उसने जलसे इस्तराहत किया, लेकिन क्या दूसरी रकात के बाद जब तीसरी के लिए खड़े होंगे तो जलसे इस्तराहत करेगा कि नहीं करेगा? तो उसमें जलसे इस्तराहत नहीं है। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। क्यों? इसलिए कि बुखारी की हदीस इज़ा कान फी वित्र मिन सलातिही लम यनहु हत्ता यस्तवी काइदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकात के बाद जब दूसरी के लिए खड़े होते थे और तीसरी के बाद जब चौथी के लिए खड़े होते, यानी फूट होती थी, ताक अदद रकात होती थी, उसमें खड़े होते थे। यह हदीस है। लेकिन लगातार आप खड़े हो रहे हैं तो उसमें जलसे इस्तराहत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हज़रत आयशा रवायत नकल करती है और भी उमर बिन खत्ताब की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र एक सलाम से भी पढ़ा है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 रकात एक सलाम से भी पढ़ा है। और हनफियों की किताब है नस्बुर राया फी तखरीज अहादीसिल हिदाया, ये अपनी किताब ना है, ये 1 नंबर के हनफी आलिम मुहद्दिस अल्लाह मज़ल हनफी, उसमें ये दलील मौजूद है कि एक सलाम से नबी ने वित्र पढ़ी है 3 रकात। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 रकात वित्र पढ़ी है एक सलाम से, तो उसमें जलसे इस्तराहत का कहीं तज़किरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही कायदा होगा कि जो आदमी बूढ़ा हो गया है, कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, इस तकलीफ की वजह से अगर जलसे इस्तराहत करता है तो कोई हरज नहीं है। वल्लाहु आलम। अच्छा, एक वित्र में अगर कोई दुआ पढ़ना भूल गया, क्या उस पर सजदे सहू लाजिम आता है? वित्र में दुआ पढ़ना भूल गया तो सजदे सहू लाजिम आता है। अव्वलन वित्र में दुआ पढ़ना है ही नहीं, वो तो एक हदीस मिलती है हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र में उन्हें कुनूत सिखलाया। एक और अल्लामा अलबानी वगैरह की तहकीक में कुछ रवायतें हैं जिससे ये साबित होता है कि आपने कभी वित्र में कभी कभार कुनूत पढ़ लिया, वरना जितनी रवायतें हैं बुखारी मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज पढ़ते, यहाँ तक कि जब सुबह सादिक का खौफ होता तो आप आखिर में एक रकात वित्र पढ़ लेते। किसी में भी वित्र में साल भर किसी वित्र में माइशा ने या दीगर सहाबा ने कहीं नकल नहीं किया कि आपने वित्र में कुनूत पढ़ा हो, लेकिन आपकी कौली हदीस है कि आपने हसन बिन अली को सिखलाया। इस हदीस की सनद पे कलाम है, लेकिन अगर कह दें इब्न हजर की तहकीक में या अल्लामा अलबानी वगैरह की तहकीक में यह हसन दर्जे की हदीस है, लिहाजा वित्र के अंदर अगर कोई इस कुनूत पढ़ता है तो इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए। वित्र में कुनूत हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं सबूत है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है। अब दलील में हदीस पढ़ रहा हूं, सलात अल्लाह के इब्न उमर की रिवायत है कि जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूल अल्लाह मादा तरा फी सलातिल लैल। आपने कहा सलातुल लैल मसना मसना फ़इज़ा ख़शीयत सुबह फ़अउतिर बिवाहिदा फ़इन्ना तुतिर मा क़सद। इतनी साफ हदीस है। कहा कि रात की नमाज का तरीका बताइए, तो आपने कहा रात की नमाज 2 रकात है, और आपने कहा जब सुबह सादिक का खौफ हो, टाइम हो गया है इसके बाद सवाल नहीं कीजिएगा, जब सुबह सादिक का क्या हो, खौफ हो, तो तुम 1 रकात वित्र पढ़ लो। ये 1 रकात वित्र बकिए तमाम रकातों को क्या बना देगी, ताक बना देगी, वित्र बना देगी। आपने किसी भी हदीस में आपने हुक्म नहीं दिया वित्र पढ़ो और उसमें कुनूत पढ़ो। वो तो बाद सहाबा के अमाल मिलते 15 रमजान के बाद, ये 10 रमजान के बाद, ये 15 के बाद बाद सहाबा वित्र में कुनूत पढ़ा करते थे, वरना आम सहाबा से कहीं पर वजाहत नहीं मिलती कि वित्र में वो कुनूत पढ़ते थे। सहाय हसन बिन अली के या चंद और आसार मिलते इब्न उमर के अल्लाह मिन्ना नस्तईन के। लिहाजा वित्र में कुनूत पढ़ना इल्तिजामन है ही नहीं, बल्कि कभी पढ़े और कभी छोड़ दे। तो जो चीज जिसकी पाबंदी है ही नहीं और उसको आपने छोड़ दिया, तो छोड़ना एक सुन्नत, आपने छोड़ करके एक सुन्नत को जिंदा किया, तो आपने छोड़कर एक सुन्नत को जिंदा किया, तो आपके ऊपर सजदे सौ क्यों आएगा? सजदे सौ तो गलती में होता है, आपने तो गलती की इस्लाह की है, लिहाजा इस पर सजदे सौ नहीं, सवाए हनफिया के। जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला आपको अल्लाह बरकत अता फरमाए।
اللہ تعالیٰ بہترین نظر عظیم خیر کثیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.